السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ سرور شاہ کریم دستگیر اشرفا، حرمت الوحید مریم نظر مسلمان، یا سید اشرف جہانگیر دست گلزاران قمری، یا شرف زمانہ زمان مددمان، در ہائے بستراز کریم کرم کشا۔ اب آ گئی ہیں عداوت بہت اہل زمن، ایک میں ہوں ناتوا لاکھوں ہے رنجن من۔ سیدی محتاج کی سنزے برائی پنجتن، امت محتاج کی سنزے برائی پنجتن، مظلوم امت کی سنزے برائی پنجتن، لاچار امت کی سنزے برائی پنجتن، بول بالا ہو تیرا آباد تیری انجمن۔ ایک مرتبہ چل کر دور کے پاک رہے سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ سلام السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا کائنات مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہ وسیلہ جلیلہ کے صدقہ و توفیل رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کریں کہ مالک و مولا کو اپنے فضل سے ہمیں ایک اور نیک بنا، اتفاق اور اتحاد عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا تو علیم و ذات الصدور ہے، مولا تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اے مولا زمین و آسمان کی ہر چیز تیری ثنا میں تیری تعریف میں رطب اللسان ہے۔ مولا تو کریم ہے، کرم فرما دے، مولا تو رحیم ہے، رحم فرما دے۔ اے مالک و مولا ہمارے ماں باپ، ہمارے اساتذہ اور ساری دنیا کے مومنوں کی بلا حساب مغفرت فرما دے۔ اے مولا کریم، جتنے بھی مومن مسلمان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک انتقال کر چکے ہیں، قبروں کے حوالے ہے، مولا تو اپنے فضل و کرم سے سارے مومنین کی مغفرت فرما۔ اے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا ایمان والی زندگی دے، مولا سرکار کی محبت نصیب فرما، ہماری قوم ماں بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ مولا کریم ہمیں ایک اور نیک بنا، اتفاق اور اتحاد عطا فرما۔ مولا جب ہماری روح تن سے جدا ہو تو زبان پہ آخری کلمہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم کر درود پاک پڑھے۔ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھ سے پیشتر مسجد نور الہی کے خطیب و امام اور مدعی رسول بڑے بہترین انداز میں نعت و منقبت ہمیں سنا رہے تھے اور کچھ نصیحت آمیز باتیں بھی ہمیں سنائیں۔ اللہ پاک مولائے کائنات کے صدقے ان کے علم میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور مولا تو اپنے فضل سے مولائے کائنات کے علم کا حصہ عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام،
ताजुद्दीन साहब बड़े बेहतरीन अंदाज में कुछ बातें रख कर गए हैं, और वो बयान कर रहे थे और मेरे जहन में इतने सारे नुकात उठ रहे थे कि मुश्किल है कि सब के सब बयान कर पाएंगे, मगर कुछ बातें इंशाअल्लाह जब आप समाप्त करें। मैं अपने उन्वान को तो साइड पर इंशाअल्लाह तर्जुम कर ही दिया है कि मैं सोचा था कि इस पर मैं इंशाअल्लाह जाके कुछ बोलूँगा, कुछ अर्ज करूँगा और वो आपको सुनाने की तो बयान करूँगा तो सुन लेंगे, मगर नीयत थी कि अल्लाह पाक कबूल करे और आखिरत आसान हो जाए। और दोस्तों की याद रखें, पूरी तवज्जो के साथ सुने, पूरे होश के साथ कहे इंशाअल्लाह अमल करेंगे, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। और कोई भी बात करेंगे, कोई भी किसी चीज़ का हेड करके करेंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर बोलेंगे। तो अगर न भी हो पाया ना तो इंशाअल्लाह पकड़ नहीं होगी, मगर फ़र्ज तो होगी इंशाअल्लाह, बोलो ना बोलो, छूटा तो पकड़ होगी। फ़र्ज के मामले में तो कोई छुटकारा नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद कि बंदा जब कब्र के हवाले होता है और उसे उठाया जाता है, मुझ गुनहगार की मस्जिद में, अपनी मस्जिद में रोज़ाना दर्स होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह में आलम बरज़ख का बयान शुरू है। आलम बरज़ख, आलम अरवाह में थे, आलम अजसाम में आए, आलम बरज़ख की तरफ जाए और आलम हश्र में आएंगे। बरज़ख से निकलेंगे नहीं तो हश्र के मैदान में। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, लोग नहीं कहते वो सातों जन्म वाला है, बस समझ में, सातों जन्म वाला, वो 7 जन्म इस्लाम में दूसरा जन्म है, ऐसा है। हम हमेशा से नहीं थे मगर हमेशा रहेंगे। अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहेगा। हम हमेशा से नहीं थे मगर हमेशा रहेंगे। और अल्लाह फजल करे, सरकार के सदक़े जन्नत की छाँव में रखे, वरना कीड़ी का काटना हमसे बर्दाश्त नहीं तो वो जहन्नम का तो अज़ाब कहाँ से बर्दाश्त नहीं। सजदे करते हो तो रीति के दाने की का तो हम चालू में साफ कर लेते हो। हम इतने तो नाजुक है अल्लाह। मैं ये दुआ करता हूँ, देखो मेरी दुआ भी, अल्लाह हम तो इतने नाजुक है कि कहीं खुजली आई तो चालू नमाज में 2-4 जगह हम खुजला लेते। अल्लाह ये जहन्नम के बिच्छू काटे कहाँ से बर्दाश्त होते हैं। और ये सरकार की हदीस पाक के मातहत इल्तिजा करता हूँ, अल्लाह तेरे महबूब ने कहा है जो भी उम्मीद रब से रखोगे रब पूरी करेगा। अल्लाह मैं गुनहगार हूँ मगर तू पूरी करने पर कादिर है, तो अल्लाह पूरी करने पर कादिर है। दोस्तों बात ये थी कि बंदे को उठाया जाता है, जिलाया जाता है, नकीरैन आते हैं दांतों से ज़मीन को चीरते हुए। ये तो हमारे उलमा अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर और बेशतर कहते हैं। अब वो दांत ही कितने भयानक होंगे जो ज़मीन से चीरते हुए। या अकीदे की बात सुनाऊँ मैं आपको, कब्र के सवाल जवाब हक है, हमने अभी दिए नहीं मगर ईमान है, इनकार कर सकते नहीं। और ये नहीं हमसे हो, सहाबा से भी होते थे, सहाबा से भी ये सवालों जैसा नहीं। हुजूर की उम्मत में कोई बाकी नहीं, मगर कुछ सहाबा तो ऐसे थे ज़मीन में थे, हुजूर ज़मीन पर थे। कुछ सहाबा ज़मीन में थे, दफन करते ज़मीन में थे, हुजूर ज़मीन पर थे,
مگر پھر بھی تیسرے سوال پر حضور قبر ہی میں موجود ہوتے ہیں، حضور زمین پر بھی ہے، حضور زمین میں بھی ہے۔ تب تو آقا کی حدیث پاک ہے، میرے آقا فرماتے ہیں یارو سنو، میں زمین پر رہوں تو بھی تمہارے لیے رحمت ہوں، اور زمین میں رہوں تو بھی تمہارے لیے رحمت ہوں۔ حضور کا زمین پر رہنا بھی رحمت ہے اور زمین میں رہنا بھی رحمت ہے۔ کیوں؟ آقا فرماتے ہیں زمین پر رہوں تو حلال و حرام کی تمیز بتاتا ہوں، میں زمین پر رہوں تو حلال و حرام کی تمیز بتاتا ہوں، مجھ پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے اور میں وحی الہی تمہیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہوں۔ اور زمین میں رہوں تو رحمت کیسے ہوں؟ کہا ہر ہفتے میں تمہارے اعمال میری قبر میں میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، ہر ہفتے میں جو بھی ہم کرتے ہیں، ظاہر کرے چھپے کرے یاد رکھے، کسی کو ستایا، بہت حیران کیا، پریشان کیا، بہت کسی کا ٹھٹا اڑایا، سب کو انشاءاللہ العزیز دیکھا جائے گا، ہر ہفتے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اچھے عمل دیکھتا ہوں تو میں اپنی امت کے اچھے عمل دیکھ کر مسکرا کر رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں، اللہ تیرا شکر ہے کہ اسے ایک عمل کی توفیق دی۔ اور جب برے دیکھتا ہوں تو رب کی بارگاہ میں اسی گنہگار کے لیے شفاعت کی دعا کر دیتا ہوں۔ زمین پر رہوں تو بھی رحمت ہوں اور زمین میں رہوں تو بھی رحمت ہوں۔ الحمدللہ سنیے کہ جب بندے کو قبر میں اٹھایا جاتا ہے تو بتاؤ کون سی امید کرتا ہوگا؟ جیسے بھی روح گئی قبر کے حوالے ہیں، اور دوستوں بیٹھے بیٹھے سوچے نہیں تھوڑی دیر کے لیے، تو بڑا بھیانک منظر ہے۔ ہم قبروں میں اتارتے دیکھتے نہیں، قبر میں اتارا گیا، یہ کیا وہ کیا، پتھر رکھو، کہاں گیا اللہ پانی لاؤ، مٹی گوندو، لوچے مارو، پٹان ڈالو، ہے کہ نہیں؟ کیسے کتنا وہ جو، ورنہ گرمیوں کے موسم میں لائٹ نہ ہونے تو ہمارا رہ پانا کھلی دنیا میں مشکل ہے، مگر آقا ارشاد فرماتے ہیں مومن کے لیے تو جیسا مقام ہوگا وہاں تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے۔ مگر دوستو یاد رکھیں، فکر کریں کہ ایمان کیسے بچائیں، فکر وہ ہے۔ اور میں حدیث پاک سناؤں، میرے آقا فرماتے ہیں جو فکر کرتا ہے ایمان کی وہی ایمان لے کر جائے گا، بغیر فکر کے بے فکرے کچھ لے کے جاتے ہیں نہیں ہے۔ جو فکر مند ہوتا ہے وہی الحمدللہ ایمان کو بچا کر جاتا ہے، بے فکر ہو کر رہتا ہے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ خیر المختصر بات کہ الحمدللہ روح ڈالی گئی، اسے اٹھایا گیا، تو کون سی امید کرے گا؟ فرشتوں جانے تو چھوڑو گے، قبر کھول دو واپس چلا جاؤ، وہ منظر ایسا نہیں، ایک بار بستی قبر چھوڑتے نا پھر آؤں تو گھر والے پوچھنے ڈالے، خالی ایک گھنٹہ لیٹ ہوئے، وہ لوگ مانو کہ مجھے ہی چھوڑ کے آئے قبر میں اتار دیا، اور 2 گھنٹوں کے بعد میں آؤں آپ میں سے کسی کے بھی حضرات چلو جاؤ، نہیں مل جائے گا، ہے نا؟ جس کا سب ہو چکا ہے حضرت، بولو میں اگر وہ ذکر میں بھی آتا میں محفلوں تو اس میں آپ میں سے ایک بھی نہیں بیٹھے گئے، نہیں مل جائے گا۔ امید کون سی ہوگی؟ وہ کوئی امید نہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، ایک صحابی رسول تھے، قبر دیکھتے اور فوراً 2 رکعت نماز پڑھ لیتے تھے، قبر دیکھتے فوراً 2 رکعت پڑھتے تھے، تو پوچھا کہ آپ کیوں پڑھتے؟ کہا آقا نے ارشاد فرمایا ہے بندے کو قبر میں جیسے اٹھائیں گے تو رب سے التجا کرے گا، مہلت مانگے گا، کاش 2 رکعت کی اجازت مل جائے، کتنی؟ کاش 2 رکعت کی
اجازت مل جائے، مگر اجازت ملے گی. اور ابھی بولو، ابھی وہاں مہلت مانگیں گے تو مہلت نہیں، ابھی مہلت ہی مہلت ہے، اس کی قدر ڈالے گی. ابھی مہلت ہی مہلت ہے، ابھی وقت ہی وقت ہے. ابھی مولانا تاج الدین صاحب نے ایک حلال و حرام کی بات کی، تو یہاں حضور کی حدیث سے بات سنا کہ عملوں کے لیے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ حلال کھایا کرو. اس لیے حلال کھاؤ، حلال کھاؤ. تم بھلائی کرنا نہ چاہو گے پھر بھی بھلائی ہی کرو گے. حلال کھاؤ، محنت کا کھاؤ، پسینے کی کھاؤ. تم حلال کھاؤ گے تو بھلائی کرنا، نیکی کرنا نہ چاہو گے پھر بھی تم سے نیکی ہی ہوگی. کیونکہ حلال میں وہ طاقت ہے، وہ قوت ہے کہ تم نہ چاہو گے پھر بھی نیکی ہوگی. اور حرام کھاؤ گے تو نیکی کرنا چاہو گے پھر بھی نیکی نہ ہوگی، بدی ہی ہوگی. حلال اور حرام میں یہ ہے کہ حلال کھائے تو نیکی کرنا نہ چاہیں مگر پھر بھی نیکی ہوگی، کیونکہ وہ حلال کی قوت ہے. آقا فرماتے ہیں نا، حلال روزی تمہارے قلب میں نور پیدا کرتی ہے. اور میرے محبوب سبحانی قطب ربانی غوث السمدانی قندیل نورانی سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ غنیت الطالبین میں الحمدللہ آپ نے ایک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کہ تم میں سب سے زیادہ مکرم عزت والا وہ ہے جو پرہیزگار ہے، جو تقوی والا ہے، پرہیزگار ہے، وہی مکرم ہے، وہی عزت والا ہے، وہی شان والا ہے، وہی رتبے والا ہے. آپ اسی آیت کریمہ کی ماتحت میں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، اے لوگوں سنو کہ تم اتنی نمازیں پڑھو، اتنی نمازیں پڑھو، اتنی نمازیں پڑھو کہ کمان کی طرح کمر سے خمیدہ ہو جاؤ جھک کر. اتنی نمازیں پڑھو کہ کمر سے جھک جاؤ. اتنی نمازیں پڑھو، اتنی نمازیں پڑھو کہ کمان کی طرح تم کمر سے جھک جاؤ، کمان کی طرح ہو جاؤ. اور اتنے روزے رکھو، اتنے روزے رکھو کہ سوکھ کر کانٹا ہو جاؤ. اتنی نمازیں پڑھو، اتنی نمازیں پڑھو کہ کمان کی طرح جھک جاؤ. اور اتنے روزے رکھو، اتنے روزے رکھو سوکھ کر کانٹا ہو جاؤ. مگر تمہارا خوراک حرام کا ہے تو اللہ نہ نماز قبول کرے گا نہ روزے قبول کرے گا. اس لیے تو ہمارے بزرگان دین الحمدللہ لکھتے ہیں کہ اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ کتنے بولیے؟ 5. ابھی اتنا مدرسہ ہے تو مولا کائنات کے نام پر الحمدللہ مولا کائنات فرماتے ہیں اقبال بھائی سنیو انشاءاللہ ابھی بھی دیجیے، ابھی دیتے رہو. مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں وعظ و نصیحت مثل دوا کے ہیں. وعظ و نصیحت مثل دوا کے ہیں، اور دوا بیماروں کو دی جاتی ہے، مردوں کو نہیں. دوا بیماروں کو دی جاتی ہے، مردوں کو نہیں. انشاءاللہ مولا کائنات کی ولادت کا جو جشن ہے وہ میں آپ کو شارٹ میں انشاءاللہ بتا دوں گا، آپ خود بہت سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. پر خیر ایک بات جو چلی ہے وہ کہ حرام اور حلال، اور اللہ کرے حلال ہی کی کھلائے، حلال ہی کی کھلائے. پرہیزگاری بھی اس سے ہی پیدا ہوتی ہے، اچھائی اس سے ہی پیدا ہوتی ہے. مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم خود ہی اتحادی کو حرام چیزوں سے کتنی آپ کو نفرت ہے. آپ فرماتے ہیں کسی کنویں میں شراب کا ایک قطرہ گرے، دونوں روایتیں بتاؤں گا. شراب کا قطرہ گرے، پھر اس کو پور دیا جائے اور اس پر مینارہ بنے تو یہ علی اس پر اذان نہیں کہے گا، جبکہ شریعت کی کوئی پابندی نہیں ہے. شراب کا وہ قطرے کا تو وجود ہی مٹ گیا.
آج ہمارے ماحول میں جو شادی بیاہ کے موقعوں پر جو چلتا ہے وہ اس میں بہت بہتر مثال ہے۔ میں ہمارے پیر طریقہ سیدی سرکار ذاکر حسین بابو کنڈاؤں ان کے والد صاحب کا عرس تھا، تب میں نے یہ بات لکھی تھی، کیونکہ مولوی السلام ذرا سا سمجھ ہے تو وہاں میں بول سکتا ہوں، دوسرے کے لیے ہارڈ ہے تھوڑا، وہ تو لوہا لوہے کو کاٹے، سیدھی بات ہے، میں بول سکتا ہوں الحمدللہ۔ میں نے کہا کہ لوگوں بتاؤ، زمزم کے بارے میں تو جانتے ہیں اور یہ سائنٹسٹ اس پر انہوں نے ریسرچ کیا ہے کہ 1000 لیٹر پانی سادہ بھرو، کتنا؟ 1000، بولے یار روانہ نہیں، 1000 لیٹر سادہ پانی، اس میں ایک قطرہ، زیادہ نہیں، کتنا؟ ایک قطرہ، ایک ٹیپا زمزم ڈال دو، سادہ 1000 لیٹر پانی، الحمدللہ ایک قطرے زمزم سے 1000 لیٹر سادہ پانی زمزم کی تاثیر رکھتا ہے، ایک قطرہ، کتنا؟ ایک قطرہ، اور الحمدللہ پھر اسے لیبورٹری میں چیک کیا جائے، زمزم چیک کرو، پھر سادے پانی میں ایک قطرہ ملاؤ اور پھر اسے چیک کرو، جو زمزم کی تاثیر ہے وہ اسی کی تاثیر ہے۔ یہ زمزم سادے پانی کو زمزم بنا دیتا ہے، مگر 1000 لیٹر زمزم ہو، کتنا؟ اس میں ایک قطرہ شراب چھوڑ دو، کوئی کرے گا نہیں پہلے تو ہمارا الحمدللہ عقیدہ بھی ایمان ہے، زمزم میں تو الحمدللہ ہمارا ایک ایمان ہے، اس پر کوئی کرے گا نہیں، مگر ایک سمجھنے کے لیے کہ زمزم 1000 لیٹر ہو اور اس میں ایک قطرہ شراب ملا دو، کوئی پیے گا؟ اب وہ حرام، اب نبی کہ وہ حرام، وہ جو زمزم کی برکتیں تھی وہ ختم ہو گئی، وہ جو تاثیر تھی وہ ختم، جس کو نابود، اب کوئی اس کا وجود نہ رہا۔ تو کہا لوگوں، نکاح کرنا سنت ہے، مگر یہ گانے، یہ ناچ گانے، یہ تاشے بازے جو بھی ہے وہ نکاح کی برکتوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ جیسے شراب کا قطرہ زمزم کی تاثیر کو ختم کرتا ہے، ویسے ناچ گانے نکاح کی برکتوں کو ختم کرتا ہے۔ نکاح کی برکتوں کو، جو نکاح سے فائدے ہیں، عارضی طور پر تمہیں دکھے گا نکاح ہو جائے گا، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، مگر جو روحانی فیض محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا جو ملنا چاہیے وہ ملتا نہیں ہے۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ اگر کنویں میں شراب کا قطرہ گرے اور اس پر مینار بنا دیا جائے، پھر بھی علی اس پر کھڑا رہ کر اذان نہ کہے گا۔ ایک روایت ایسی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ کسی ندی نالے میں شراب کا قطرہ گرا ہو اور پھر وہ سوکھ جائے اور وہاں سبزہ اگ نکلے، تو یہ علی اپنی بکریوں کو نہ چرائے گا۔ خود کی بات نہیں ہے کہ وہاں جہاں شراب گری ہے وہاں یہ علی اپنی بکریوں کو نہ چرائے گا۔ اب بتاؤ شان مولا علی کیا ہے؟ حلال و حرام کی جو تمیز بتائے، خود بھوکے رہے۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شان مبارک، کیسی شان کے مالک ہے الحمدللہ۔ اب ان کے لیے بہت بڑی فضیلت یہی ہے کہ کعبے میں پیدا ہوئے ہیں، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اسد اللہ الغالب، اللہ کے شیر، علی ہو، توحید کے گھر میں پیدا ہو، ان کی جوزہ رسالت کے گھر میں پیدا ہو، نبوت کے گھر میں پیدا ہو، بہت بڑی شان کے مالک ہے۔ اور الحمدللہ علی تو باپ ہے، علی تو باپ ہے۔ کوئی چیزوں میں کسی کا کوئی ہنر ہو نا، ہنر دیکھنا نا، ہنر یار کیا بات کرتے ہو، وہ تو اس کا بھی باپ ہے، اس کا بھی باپ ہے۔ غریب نواز کی شان پڑھے نا تو یاد رکھو، غریب نواز علی تو ان کے بھی باپ ہے۔ غوث اعظم کی شان پڑھو تو کہاں غوث اعظم، علی تو غوث اعظم کے بھی باپ ہے۔
حضرت امام باقر امام جعفر صادق ان کی شان پڑھیں، امام زین العابدین کہا یہ بچے ہیں، علی تو ان کے باپ ہیں۔ امام حسین کی شان پڑھو، کربلا کا واقعہ، حسین علی ان کے بھی باپ ہیں، باپ کا مقام سمجھ میں کہا علی وہ ہے۔ امام حسن کی شان پڑھیں، کہا کون؟ کہا علی تو حسن کے بھی باپ ہیں۔ کہا الحمدللہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی وہ شان مبارک، وہ ایسی شان کے مالک ہے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی جہاں کی روایتوں میں آیا ہے کہ حضور کی امت میں، حضور کے صحابہ میں سب سے طویل لمبی عمر پانے والے سلمان فارسی ہیں۔ 400 سال کی عمر بتائیے سلمان فارسی کتنی؟ 400 سال۔ ایک مرتبہ ایسی بات ہوئی کہ کوئی باتوں میں تو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں سلمان وہ ازونا جنگل والا واقعہ یاد ہے؟ وہ ازونا جو جنگل میں جو تمہارے ساتھ حادثہ ہوا تھا وہ واقعہ یاد ہے؟ کیونکہ وہ سلمان فارسی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، اور اس بات کو 200 سال ہو چکے تھے۔ اسی واقعہ کے 200 سال کے بعد مولا کائنات کا جنم ہوا تھا۔ مولا علی مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ جو کر تب پیدا ہوئے، کہا وہ یاد ہے؟ تو سلمان فارسی فرماتے ہیں ہاں یاد ہے کہ میں جنگلوں بیابان سے حق کی تلاش میں نکلا تھا، اور حق کی تلاش میں سلمان جتنا کوئی نہیں چلا۔ سلمان فارسی یہاں ایک عمل کی بات بتا دوں دوستوں، درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلمان فارسی کی کوئی آپ نہیں آتی جس کو جہاں تک میرا ذہن پہنچا ہے کہ جن کو شیخ الاسلام کا لقب دیا گیا، جن کو شیخ الاسلام سے یاد کیا گیا۔ سلمان فارسی دور خلافت عمر فاروق اعظم کے، فاروق اعظم بیٹھے تھے، تکیے کا ٹیک لگائے تھے۔ فاروق اعظم تکیے کا ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، سلمان فارسی سارے صحابہ تھے۔ عمر فاروق اعظم نے سلمان فارسی کو دیکھا، کھڑے ہو گئے اور سلمان فارسی کو بٹھایا، جو اپنے تکیہ جو ٹیک والا تھا وہ سلمان فارسی کو دیا۔ سلمان فارسی زاروں قطار ہو رہے ہیں، زاروں قطار ہو رہے ہیں۔ اب تکیہ دینے میں تھوڑی کوئی خطا ہے، کوئی بھول تو ہوئی نہیں۔ فاروق اعظم عرض کرتے ہیں سلمان کیا بات ہے؟ کہا عمر آج جیسے واقعہ ہوا ہے ویسا ہی سیم حضور کے زمانے میں حضور کی حیات پاک میں بظاہر جس میں اقدس کے ساتھ تھے تب واقعہ پیش آیا تھا کہ جیسے آپ بیٹھے ہیں ویسے حضور بیٹھے تھے، صحابہ کا جمع خفیر تھا، اور میں آیا تو جیسے آپ نے بٹھایا اور تکیہ دیا ویسے ہی میرے آقا نے مجھے تکیہ دیا، اور جیسے آپ کھڑے ہوئے ہیں ویسے ہی آقا میرے لیے کھڑے ہو گئے تھے، مجھے بٹھایا اور تکیہ دیا، اور میں نے تکیہ دیا تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اے سلمان سنو، میری امت میں جو بھی کسی مومن کو بیٹھنے کے لیے تکیہ دے گا اللہ بغیر حساب کے ہی اسے بخش دے گا، اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو میں سوچا تکیہ دینا ہم تو کتنے معظم و مکرم ہیں کہ ہم مومن کی تعظیم کرتے ہوئے تکیہ دیں تو بیکار نہیں جاتا، والدین کی خدمت کرے تو اللہ کتنا فضل فرمائے گا، ایک دوسرے کی قدر و قیمت۔ تب تو بزرگوں نے کہا 3 چیزیں کبھی لوٹاؤ گے، تکیہ دینا، تکیہ کی ضرورت نہیں، لے لو بھائی تکیہ، کیوں چھوڑتے ہو، لے لو، سنت پر عمل کرتے ہوئے لے لو۔ تکیہ دے، کوئی بیٹھے ہو تکیہ دے تو لے لو، پھر نہیں لگانا بات الگ ہے، اور لے لو، پھر وہ یاد لے لو۔ دوسرا کوئی دودھ دیتا ہے تو انکار مت کرو، لے لو، اور خوشبو دیتا ہے تو لے لو۔ کہ صبح میں رفیق بھائی کے وہاں نہ جانے،
کہ لاؤ دودھ چلو، ایسا بھی نہ ہو نا کہ بھئی چلو حضرت نے کہا تھا دودھ لے لو، اب دینا ہی نہیں ہے واپس۔ مگر خیر یہ آقا علیہ السلام ارشاد نے 3 چیزیں لوٹاؤ نہیں، یعنی کوئی پیش کرتا ہے، یعنی یہ نہیں کہ ویوہار میں لینے گئے اور دو ہی من، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی پیش کرتا ہے تعظیمت تو اسے لوٹاؤ نہیں، لے لیا جائے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو مولا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم وہ واقعہ دہراتے ہیں، کہا معلوم ہے تمہیں وہ موزونہ جنگل والا واقعہ؟ تو سلمان فارسی عرض کرتے ہیں کیا وہ تو میں ہی جانتا ہوں، میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جنگلوں بیاباں سے میں گزر رہا تھا، اسی دوران اچانک ایسا ہوا کہ ایک بڑا بھیانک خونخوار شیر میرے سامنے آیا، بس وقت قریب تھا کہ مجھے پھاڑ ڈالے، مگر میں نے کیا دیکھا، ایک نقاب پوشایا اور اسی شیر کو پھاڑ کر چلا گیا۔ ایک نقاب پوشایا اور اسی شیر کو پھاڑ کر چلا گیا۔ اسی واقعہ کے 200 سال بعد مولا کائنات پیدا ہوئے تھے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں وہ نقاب پوش جانتے ہو کون ہے؟ کہا وہ کوئی اور نہیں، وہ میں خود ہی تھا، وہ میں خود تھا۔ بتاؤ دوستو، 200 سال پہلے ولادت سے جو سلمان فارسی کی جنگل میں شیروں سے مدد کریں، قیامت تک مصطفیٰ کے امت کی علی مدد کرتے رہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ مگر شرط ہے دوستو علی کے ہو کر رہے، شرط ہے کہ علی کے ہو کر رہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ شان کے مالک ہے، وہ شان کے مالک ہے۔ سیدہ کائنات اب بتاتی ہیں، اب جس کا جوڑا ہی، جس کی نکاح ہی خود رب ہی نے کرا دیا ہو، جنت میں ہی شادی کر دی گئی ہو، جن کی سیدہ کائنات فرماتی ہیں کہ جب میری شادی ہوئی پہلی رات تو میں تو ڈرنے لگے، کیونکہ علی سوئے ہیں مگر زمین سے باتیں کر رہے ہیں، علی سوئے ہیں مگر زمین سے باتیں کر رہے ہیں، میں ڈر رہی ہوں۔ اور یہ واقعہ پھر سیدہ کائنات نے حضور سے بتایا کہ آقا میں تو یہ دیکھا ہے کہ زمین علی سے باتیں کرتی ہے، زمین علی سے باتیں کرتی ہے۔ تو میرے آقا فرماتے بیٹی خوش ہو جاؤ، تجھ سے پاک نسل کی بشارت دی گئی ہے۔ اور اے بیٹی سنو، وہ زمین کو بات کرتے ہوئے تم نے سنا ہے علی سے، کہا ہے تو رب ہی نے حکم دیا ہے، اے مشرق و مغرب تک کی ساری زمین اپنے راز علی کو بتا دو، اپنے سارے راز علی کو بتا دو۔ اور مولا کائنات فرماتے ہیں اے لوگو مجھ سے عرش کے بارے میں جتنا پوچھنا ہے پوچھ لو، میں تمہیں زمین پر کھڑے رہ کر عرش کی خبریں دیتا ہوں۔ الحمدللہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں تمہیں عرش کی خبریں دیتا ہوں، اور یہ سارا علم، یہ ساری برکتیں وہ اس لعاب مبارک کی ہے جو پیدائش کے وقت میرے نبی نے مجھے دیا تھا، میرے نبی نے مجھے لعاب دیا تھا۔ تب اکثر و بیشتر میں کہتا ہوں کہ وہ جناب آدم ہے، وہ جناب آدم ہے، پیدا ہو آنکھیں کھولے تو نام مصطفیٰ دیکھے، وہ جناب آدم ہے جو آنکھیں کھولے تو عرش پر لکھا، جنت میں ہر مقام پر دیکھے نام مصطفیٰ دیکھے، وہ علی ہے، آنکھیں کھولے تو ذات مصطفیٰ دیکھے، وہ آدم ہے جو نام مصطفیٰ دیکھے، علی ہے جو ذات مصطفیٰ دیکھے۔ الحمدللہ عرش پر کلمہ لکھا دیکھے وہ آدم ہے، اور وقتہ چہرہ دیکھے وہ علی ہے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس بزم میں اللہ نے اپنے فضل سے اور مولا کائنات کے صدقے ہمیں جمع فرمایا۔ اللہ ہم سب کا جمع ہونا قبول فرمائے۔ اس بزموں میں اول سے آخر تک مجھ سے کوئی مانن سہوا عمدن سہوا خطا غلطی ہوئی ہو تو میں استغفار کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔
اور ایک مرتبہ سب بھی پڑھ لیجیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم.